بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہونے کے واقعے کے بارے میں۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیا انگوٹھی میں تھی، اور شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر کیسے قبضہ کیا، اور کتنے دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھ کر حکومت کی، اور سلیمان علیہ السلام کی قوم کو کیسے محسوس ہوا کہ جو ابھی تک کرسی پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے دراصل وہ سلیمان علیہ السلام نہیں، کوئی اور ہیں، اور پھر وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسے مل گئی۔ تو ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی اور بچے کی والدہ کا نام امینہ تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس کے پاس جاتے یا کسی بھی بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے اور پاک ہونے تک اسے نہ پہنتے، اور آپ طہارت کی حالت کے علاوہ اس انگوٹھی کو نہ چھوتے۔ آپ کی بادشاہت اس کی انگوٹھی میں تھی۔ ایک روز آپ اپنے راستے پر چل رہے تھے اور انگوٹھی گھر میں اتار کر رکھ دی تھی کہ سمندر کا شیطان سلیمان علیہ السلام کے گھر آیا، جس کا نام سخر تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں تھا۔ آ کر کہنے لگا، اے مینا، یہ میری انگوٹھی دے دو۔ اس نے وہ انگوٹھی اسے دے دی۔ شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی اور سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پرندے اور جن و انس اس کے آگے جھک گئے۔ سلیمان جب واپس آئے تو آپ کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ نے امینہ سے کہا کہ میری انگوٹھی دے دو۔ امینہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ وہ بولے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سلیمان بن داؤد نہیں ہو۔ سلیمان تو آ کر اپنی انگوٹھی لے چکے ہیں اور اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ ان کی خطا پکڑی گئی ہے۔ آپ باہر آئے اور بنی اسرائیل کے گھروں کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگ آپ پر مٹی پھینکتے اور گالیاں دیتے اور کہتے کہ اس مجنون کو دیکھو، یہ کہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ وہ سلیمان بن داؤد ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کا یہ رد عمل دیکھا تو سمندر کی طرف چلے گئے اور وہاں سے کچھ مچھلیاں پکڑ کر شہر میں فروخت کرنے لگے۔ آپ ہر روز 2 مچھلیاں پکڑتے، ایک مچھلی کو روٹیوں کے بدلے میں فروخت کرتے اور دوسری کو بھون لیتے، اس طرح کھانا کھا لیتے۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے۔ اتنے ہی دن آپ کے گھر بت کی عبادت کی گئی تھی۔ عاصم بن یرخیہ اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے حالات کو بھانپ لیا کہ 40 دن تک اللہ کا دشمن شیطان کا حکم چلتا رہا۔ عاصم نے کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کو ملاحظہ کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے کہا، مجھے اجازت دو کہ میں گھریلو عورتوں کے پاس جا کر حالت معلوم کروں کہ یہ عجیب حالت ہم سب محسوس کرتے ہیں یا صرف گھریلو عورتیں ہی محسوس کرتی ہیں۔ آپ گھر آئے اور عورتوں سے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں یہ انوکھا پن ہم ہی محسوس کر رہے ہیں یا تم بھی محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس سے بھی شدید محسوس کرتی ہیں کہ وہ عورت کو حیض کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور جنابت کا غسل بھی نہیں کرتا۔ عاصم بن یرخیہ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس آ کر فرمایا کہ خاص اور عام ہر قسم کے افراد اس میں مبتلا ہیں۔ جب 40 دن گزر گئے تو شیطان اس جگہ سے غائب ہو گیا، سمندر کے پاس سے گزرا اور اس میں انگوٹھی پھینک دی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا، جسے بعض شکاریوں نے دیکھا۔ اس دن کے شروع میں سلیمان ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ جب 40 دن گزر گئے تو شیطان اس جگہ سے غائب ہو گیا، سمندر کے پاس سے گزرا اور اس میں انگوٹھی پھینک دی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا، جسے بعض شکاریوں نے دیکھا۔ اس دن کے شروع میں سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ آپ نے اس دن کی 2 مچھلیوں میں سے جس مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی تھی، اس دن کی 2 مچھلیوں میں سے جس مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی نہیں تھی، اسے روٹیوں کے بدلے بیچا اور اس مچھلی کو ذبح کر دیا۔ دیکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں انگوٹھی موجود ہے۔ یہ دیکھ کر آپ سجدے میں گر گئے، اور پھر لوگ اور جن اور پرندے وغیرہ آپ کی گرد جمع ہو گئے اور پہچان گئے کہ آپ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ آپ اپنی بادشاہت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے گناہوں کی علانیہ توبہ کی۔ آپ نے سرکس جنات کے ذریعے اس شیطان کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے ایک پتھر پاڑا اور اس میں اس شیطان کو داخل کر دیا، اور پھر اس پر ایک اور پتھر رکھ دیا، پھر اس پتھر پر اور سیسہ بھر دیا، اور پھر آپ کے حکم سے اسے سمندر میں پھینک دیا گیا۔